البم بنائی جاتی ہے، اس میں بچپن کی تصویریں، فیملی فوٹوز رکھی جاتی ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں عادل حسین کشمیر سے۔ دیکھیں پرنٹڈ تصویر بالکل جائز نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے، ڈیجیٹل تصویر کے جائز ہونے کا فتویٰ ہے، پرنٹڈ تصویر جائز نہیں ہے، اور اس کو آپ اس کو جلا دیں ایسے جتنے البم گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ جانور کے بالوں کی ویگ استعمال کرنا، کیا ہم جانوروں کے بالوں سے بنی ہوئی ویگ یا آئی لیشز استعمال کر سکتے ہیں؟ سواحت کراچی سے۔ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ حدیث کو آگے کب نقل کر سکتے ہیں؟ ہم نے کسی عالم یا عام آدمی سے حدیث سنی تو کیا اسے تحقیق کے بغیر آگے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ عالم جو حدیث بیان کر رہے ہیں مستند ہیں اور یہ مستند حدیثیں ہی بیان کرتے ہیں تو پھر ان پر اعتماد کی بیس پہ اس حدیث کو آگے نقل کیا جا سکتا ہے۔ صرف عوام سے سنی سنائی حدیثوں کو آگے نقل نہ کریں، ان میں بسا اوقات موضوع من گھڑت روایتیں بھی ہوتی ہیں۔ موت کا کتنا خوف ہونا چاہیے؟ اگر کسی کو مسلسل موت کا خوف آنے لگے اور اس کی وجہ سے روزمرہ میں زندگی میں بھی صحیح کام نہ کر سکے تو اس حالت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہبا صاحبہ پشاور سے، اسے فوراً قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایب نارملٹی کی طرف جا رہا ہے یہ آدمی، اور اس سے عمل میں یہ پیچھے ہو جائے گا۔ موت کا وہ خوف جس سے آپ عمل پہ مضبوط ہوں، یہ والا شریعت خوف چاہتی ہے۔ وہ خوف جس کے ڈر کی وجہ سے آپ کچھ کر ہی نہ سکیں، یہ خوف شریعت نہیں چاہتی۔ یہ والا خوف تو بیماری ہے ایک قسم کی۔ تو اس لیے اتنا خوف رکھنا چاہیے جس سے انسان کے گناہ چھوٹ جائیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے۔ اتنا خوف کہ کپ کپانا شروع کر دے یا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے یا عمل میں جو ہے وہ حوصلے پست ہونا شروع ہو جائیں، ہر کسی کام میں ہی دل لگنا بند ہو جائے، تو یہ پھر اس کی علامت ہے کہ یہ خوف اعتدال سے بڑھ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں میرے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ تو یعنی کیا مطلب؟ زیادہ خوف اللہ کا بھی نہیں چاہیے، ایسا خوف جس سے ہم کچھ کر ہی نہ سکیں تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا خوف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ تو اللہ بس اتنا ہی خوف چاہیے ہمیں کہ جس سے ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں۔ اس سے زیادہ خوف پیدا ہوگا تو جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے نا وہ بھی نہیں کر سکیں گے ہم۔ تو کیسی پیاری دعا نبی نے سکھائی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اے اللہ ہمیں اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے۔ جب تیری نافرمانی کرنے لگیں تو وہ خوف آڑے آ جائے، بس اتنا خوف ہمیں چاہیے۔ تو اللہ کی محبت بھی اعتدال سے اتنی کہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، کہ اللہ اتنی اطاعت اور اتنی محبت کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، کیونکہ بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی اس سے بھی ایب نارملٹی کی طرف چلا جائے گا انسان، اور کیا ہوگا کہ پھر کسی کے حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہوئے ہیں بعض صوفیہ کرام اللہ کی محبت میں بالکل ہی پاگل ہی ہو گئے، تو وہ زبان اور پھر ان کے اعمال ایب نارملٹی والے اعمال ان کے سے جسم سے صادر ہوئے۔ تو اس لیے اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے۔ اس امت کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ معتدل امت ہے یہ۔ کیا سجدہ سہو کے مختلف طریقے ہیں؟ کیا نماز میں ہر قسم کی غلطی میں ایک ہی طرح کا سجدہ سہو کیا جائے گا یا الگ الگ غلطیوں میں الگ الگ طریقے سے سجدہ سہو کیا جائے گا؟ نیز سجدہ سہو کا طریقہ بھی بتا دیں۔ مسز ملک اسلام آباد سے، سجدہ سہو کے حدیث میں مختلف طریقے ہیں اور ان تمام طریقوں پہ عمل کرنا جائز ہے، اور اب چونکہ مختلف طریقے ہیں تو فقہا نے ہر فقی کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ امام شافعی نے اپنی ایک رائے قائم کی کہ بھئی یہ والا طریقہ بہتر ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی ایک رائے قائم کی، امام ابو حنیفہ نے اپنی ایک رائے قائم کی۔ تو جائز تو سارے طریقے ہیں، لیکن چونکہ بر صغیر میں یہاں پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سب میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو انہی کی رائے اکثر بیان کی جاتی ہے۔ وہ یہی ہے جو عام طور پہ مشہور طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر کے نماز ختم کر دیں۔ اور اگر کسی نے اتحیات پڑھنے کے بعد دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے سجدہ صاحب کیا تو یہ بھی سب سے بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ باقی حدیث میں جتنے طریقے ہیں سب طریقے سے کیا جا سکتا ہے سجدہ صاحب۔ کیا بے اختیار محبت پر گناہ ہے؟ اگر 40 سالہ شادی شدہ خاتون کو کسی کے اچھے رویے کی وجہ سے اس سے محبت ہو جائے
اور ہر وقت دل میں اس کا خیال آتا ہو مگر اس سے اظہار نہ کریں اور اللہ سے بھی یہ خیالات ختم ہونے کی دعا مانگیں تو کیا پھر بھی اس محبت کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ ایک خاتون، دیکھیں شادی شدہ خاتون کا کسی نامحرم سے اس طرح سے محبت پیدا ہو جانا، اس کے لیے فیلنگز دل میں پیدا ہونا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یقیناً انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی طرف دل مائل ہو گیا، بے احتیاطی کی ہوگی، ہنس ہنس کے باتیں کی ہوں گی، گپیں لگائی ہوں گی۔ تو اب اگر دل میں ایسے فیلنگ پیدا ہو گئی ہیں تو انہوں نے اگر توبہ کر لی اور اس سے تعلق ختم کر لیا اور یہ فیلنگ دل سے نہیں جا رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بس میں جو تھا وہ یہ کر چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سے تعلق بھی ختم کر دیا، اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہیں کہ میرے دل سے وہ نکال دے۔ تو انشاءاللہ اب اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کوئی خیالات آتے ہیں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خاتون بار بار دماغ میں اس کا خیال لاتی ہیں یا اسے کال پہ بات کرتی ہیں یا اس سے ملاقات کرتی ہیں یا کسی بھی طرح سے اسے دیکھتی ہیں اور پھر یہ بھی دعا چل رہی ہے کہ میرے دل سے اس کے خیالات ختم ہو جائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ دعا میں مخلص نہیں ہے، پھر ان کو گناہ ہوگا کہ کیوں وہ اسباب پیدا کر رہی ہیں جس سے وہ عشق پیدا ہوتا ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے کسی بھی نامحرم سے بات چیت کے دوران اگر اس قسم کی فیلنگ آنا شروع ہو گئی فوراً اس سے تعلق ختم کر دے، اور خاص طور پہ شادی شدہ خاتون کے لیے تو مسئلہ اور زیادہ حساس ہے، کیونکہ اس قسم کی محبت اسے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ با پردہ لڑکی کا کالج میں داخلے کے لیے فوٹو دینا، کالج وغیرہ میں لڑکی کا فوٹو مانگا جاتا ہے، اس طرح سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بھی فوٹو مانگا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا پڑھائی چھوڑ دے؟ مدیحہ بہار انڈیا سے، مجبوری میں جائز ہے اسکارف کے ساتھ گنجائش ہے تصویر دینے کی اگر مجبوری ہو، کیونکہ اب نظام تو ہم چینج نہیں کر سکتے، کوئی اسلامی حکومت آئے گی تو سسٹم چینج ہو جائے گا، کیونکہ کوئی تصویر جو ہے نا یہ کوئی سیکیورٹی کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر ممکن ہی نہ ہو۔ تو سب سے بہتر جو ہے نا یہ جو تھم ہے، انگوٹھے کا نشان ہے، یہ آئیڈینٹی کا جو ہے نا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تصویریں ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتی ہیں، چینج بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال اب ہم نظام تو چینج نہیں کر سکتے، تو جب تک یہ نظام چل رہا ہے تو گنجائش ہے مجبوری میں اسکارف کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی۔ قضا روزے رکھنے کا، تلاوت کے دوران سلام کا جواب دینا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ شاہین انڈیا سے، شاہین شیخ انڈیا سے، جی سلام کا جواب دینا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو تلاوت کر رہا ہے اسے سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جب ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے تو اسے بیچارے کو کرنے دیں تلاوت، آپ کیوں اسے سلام کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کو سلام نہیں کرنا